جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا خوبصورت ہمارا دیکھیں ٹاپک ہے۔ انسان کی جو عظمت ہے نا وہ علم کے ساتھ ہے، اور ہماری جو وحی الہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غار حرا میں سب سے پہلی وحی جو اترتی ہے اس وحی میں بھی علم کی بات کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علم صوفیاء کرام کے ہاں اس کو کہا جاتا ہے جس میں معرفت الہی ہو۔ کیا بات ہے۔ یہ جو ہم حاصل کرتے ہیں نا دنیا کا علم، اس کو وہ کمرشل ایجوکیشن، پے ٹو علم جی یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے پیٹ کے لیے جسٹ پیسہ کمانے کے لیے اور وقت کیسے پاس کرنا ہے اس کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن ہر وہ تعلیم، وہ بے شک آپ میتھمیٹیکل ایجوکیشن لے رہے ہوں، آپ سائنس ایجوکیشن لے رہے ہوں، آپ کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ تعلیم آپ کو رب کی معرفت کی طرف لے کر جا رہی ہے تو وہ تعلیم ہے۔ تعلیم ہے۔ اور اگر وہ قرآن بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو رب کی یاد سے دور لے کر جا رہا ہے تو وہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ۔ تو گویا کہ جو ان تفسیری خدمت جن میں عورتوں کے کردار کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عورت ایک گھر کا فرد ہے جس نے پورے گھر کو مینج کرنا ہوتا ہے، وہ گھر کی کہہ لیں ہب ہے۔ وہاں رہتے ہوئے بھی اگر عورتیں ان علمی خدمات کے اندر یہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ باقی معاشرے کی عورتوں کو بھی اپنی توجہ اس طرف مبذول کروانی چاہیے۔ جیسے انہوں نے عوان صاحب نے تذکرہ کیا ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن کا۔ اب ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن علم و ادب، عربی ادب کے اندر ایک نام تھا، اتھینٹک نام تھا، کیا کہ بات۔ جن کو دنیا میں بڑے اعلیٰ قسم کے ایوارڈ ملے، اور بالخصوص قرآنی خدمات کے اوپر ان کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملا۔ کیا بات۔ یہ صرف ان کی قرآن کی خدمات کی وجہ سے تھا، اور انہوں نے باقاعدہ یعنی وہ پروفیسر تھیں، تفسیر قرآن کی پروفیسر تھیں یہ مراکش یونیورسٹی کے اندر۔ صحیح۔ تو اس طرح سے یعنی کہ ہمارا فرض یہ ہے، جو میں بات یہ کرنے جا رہا تھا، کہ ہم نے علم کی ڈائریکشن کو سیدھا کرنا ہے، نہ کہ ہم نے صرف یہ ایک چیز باور کروا دینی ہے کہ یہ چیزیں ہیں ان کی طرف آپ آ جائیں، نہیں، بلکہ پہلے اپنی ڈائریکشن کو درست کریں کہ جس خدا کی ذات نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، یہاں لے آئے، جس نے ہمیں یہاں سے لوٹا کر لے جانا ہے اور ایک ابدی زندگی کا آغاز ہونا ہے جہاں سے، صحیح۔ تو ہمیں جب تک ان چیزوں کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، اور وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ صرف اور صرف جو الکتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ الکتاب، ہر علم کا منبع اور مرکز قرآن ہے۔ قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمیں قرآن سے مل جائے گا، اور وہ حل بھی وہ ہوگا پھر جب میں جو پریشانی کی طرف، مصیبت کی طرف لے کر نہیں جائے گا، ہمارے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر توکل، قناعت، صبر اور شکر کی صفات پیدا کرے گا۔ اور آج کی عورت میں کمی بھی ان چیزوں کی ہے۔ صحیح۔ ہمارا بالخصوص جو یہ معاشرہ ہے اس کے اندر کمی بھی یہی ہے، شاکی ہیں، صبر نہیں ہے، توکل نہیں ہے، قناعت نہیں ہے، اور قرآن پڑھیں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے تو یقیناً یہ چیزیں پیدا